اصول دین کتاب کا صفحہ نمبر 72 ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے حدیث کے حوالے سے یہ بات پڑھی تھی کہ حدیث کی دو چیزیں ہوتی ہیں حدیث میں، ایک متن ہوتا ہے، ایک سند ہوتی ہے۔ متن تو وہ الفاظ ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یا صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نقل فرمائے، اور سند وہ راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے، چین ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ بات ہم تک پہنچی یا محدث تک پہنچی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد وغیرہ تک پہنچی، امام مالک تک پہنچی۔ یہ جو ان محدثین تک جنہوں نے کتابوں میں اپنی حدیث نقل فرمائی ہیں، ان تک جو جن اساتذہ اور جن مشائخ کے واسطے سے وہ حدیث پہنچی ہے، اس واسطے کو سند کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو صحابی کے لیے تو سب حدیثیں یکساں ہیں، جو صحابہ تھے جنہوں نے حضور کو کام کرتے ہوئے دیکھا یا ان کو کسی دوسرے صحابی نے بیان کر دیا، لیکن ہمارے اعتبار سے کچھ فرق آ جاتا ہے، کیونکہ ہم تک جو بات پہنچی ہے، اور فرق کس وجہ سے آتا ہے، وہ پہنچنے کا جو راستہ ہے، واسطہ، اس کی وجہ سے فرق آتا ہے۔ تو اس کے پھر آگے محدثین نے تو پھر جو تقسیم کیا ہے یا اس کو دیکھا ہے اس طریقے سے، تو اس میں بنیادی طور سے دو بڑی بڑی قسمیں بنائی انہوں نے حدیث کی۔ ایک کو کہا جاتا ہے خبر واحد، اور ایک کو خبر متواتر۔ متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ایک انسانی عقل یہ بہت دور بعید سمجھتی ہے کہ وہ لوگ غلط بات کر رہے ہوں گے۔ تواتر بہت ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں، تواتر کے ساتھ یہ بات ہم نے سنی ہے، اتنی زیادہ سورسز سے سنی ہے، اتنی زیادہ ذریعوں سے یہ بات سنی ہے کہ اس میں شک نہیں رہ جاتا آدمی کو۔ تو متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جس کو اتنے زیادہ راوی بیان کرتے ہیں، اور یہ شروع سے چلتی ہے، یعنی صحابہ کے اندر بھی وہ بہت زیادہ لوگ وہاں بیان کر رہے ہیں اس کو، تابعین کے اندر بھی اسی بہت زیادہ ہیں، تبع تابعین میں بہت زیادہ ہیں، پھر تبع تابعین سے جو نچلا چوتھا سٹیپ ہے وہاں بھی، پھر جو پانچواں سٹیپ ہے وہاں بھی، تو جگہ جگہ پر وہ اسی طریقے سے چلتی چلی جا رہی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری ہے خبر واحد۔ خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سے لے کر ہمارے تک، یا ہم سے کہ مطلب جو امام جو محدثین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان تک، بیچ میں کہیں ایک جگہ پر بھی کوئی ایک راوی آ گیا، ایک یا دو، یعنی تواتر سے نیچے نکل گئی، وہ اتنی بڑی تعداد نہیں رہی کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو متواتر کہہ سکیں۔ تو تواتر کا پچھلے اس میں ہم نے دیکھا تھا، تو تواتر کی چار قسمیں ہوتی ہیں۔ عام طور سے تو ہمارے ذہنوں میں ایک ہی قسم بیٹھی ہوتی ہے، لیکن یہ چار طرح سے تواتر ثابت ہوتا ہے۔ نمبر ایک، متواتر اسناد، یعنی سند کے لحاظ سے متواتر وہ یہ ہے کہ ہر دور میں کسی حدیث کو بیان کرنے والے اتنی کثیر تعداد میں ہوں کہ از روح عادت، یعنی عام انسانی عقل یا عادت جو ہے وہ یہ خیال کرتی ہے کہ سب نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا، اور یہ بہت مشکل ہے۔ اسی طرح کی حدیثیں بھی متعدد ہیں، مثلا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث مبارکہ کو 62 صحابہ کرام نے نقل کیا، یعنی صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد اس کو نقل کر رہی ہے۔ پھر آگے تابعین میں بھی ایسے ہی، تبع تابعین میں، تو پھر کرتے کرتے ائمہ محدثین تک جو پہنچی تو بھی اتنی بڑی تعداد ہی اس کو نقل کر رہی ہے۔ بعد کے ادوار میں تو یہ عدد بڑھتا ہی چلا گیا، تو اسے تواتر سند کہتے ہیں، یعنی اس کی سند اتنی زیادہ ہیں، اتنے زیادہ راستوں سے وہ آئی ہے کہ وہ متواتر ہے۔ دوسری قسم ہوتے متواتر طبقہ۔ متواتر طبقہ یہ ہے کہ ہر جگہ، یعنی اس میں کوئی سند خاص نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں ہے، کوئی سندیں آپ کو چیک کرنے کے لیے نہیں ملیں گی، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر جگہ، یعنی مسلمان سوسائٹی میں، امت میں، مسلمانوں کا ایک پورا طبقہ اس کو سیکھتا ہے اور یاد کرتا ہے، اور اگلے طبقے کو سکھا دیتا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ یہ ایک سینہ بسینہ جو چلتی ہے سلسلہ، یہ وہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک یہی سلسلہ چلتا رہا ہے۔ قرآن پاک کا تواتر اس کی مثال ہے۔
یعنی آج ہمارے سامنے جو قرآن پاک کا نسخہ ہے 30 پارے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور آپ نے امت کو یہ لکھوایا ہے، دیا ہے۔ یہ بات تواتر سے ثابت ہے۔ لیکن اس تواتر کے لیے آپ کو کوئی، جیسے اوپر کی حدیث میں تو آپ نے 62 سندیں آپ کو مل گئی، اس کے لیے کوئی سند کہیں آپ بخاری میں مل جائے، کوئی مسلم میں مل جائے، نہیں ہے، بلکہ کیونکہ یہ اس کے ایک پیرالل سلسلہ ہے، یہ تواتر کا ایک دوسری صورت ہے جسے تواتر طبقہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک طبقہ، یعنی ایک نسل، نسل طبقہ سے مراد یعنی نسل لے لیں کہ ایک نسل جو ہے وہ دوسری نسل کو ڈلیور کرتی آئی ہے، اور ہر جگہ ہی ہوتا چلا آیا ہے، کیونکہ وہی یہ کتابی ہو یا غیر کتابی ہو، امت کو بہرحال نبی کی زبانی ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی قرآن حاصل ہوا، اور امت پوری اس بات پر متفق ہے کہ یہی قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا اور ہمیں ملا ہے، امت کو دیا گیا ہے۔ ہاں ہاں، قرآن مجید کے علاوہ خیر ایسے مثالیں آگے ہیں، لیکن اس میں متواتر طبقہ جو ہے نا، اس میں بڑی مثال تو وہی ہے، قرآن مجید ہی ہے، ویسے اور آئیں گے، آگے آئیں گے۔ متواتر عمل اور متواتر توارث، یعنی اوپر کی دو قسمیں جو ہم نے متواتر کی پڑھی، اس میں مین چیز یہ ہے کہ وہاں ایک لفظ منتقل ہو رہا ہے۔ قرآن پاک بھی بہرحال الفاظ ہیں، حدیث میں بھی الفاظ ہیں جو آگے امت تک منتقل ہو رہی ہے، یہاں لفظ نہیں آ رہا، یہاں عمل آ رہا ہے، اس لیے اس کو متواتر عملی کہہ دیتے ہیں، تواتر عملی بھی کہہ دیتے ہیں، متواتر عمل بھی کہہ دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں عمل کرنے والوں کا ایک جم غفیر اس پر عمل کرتا رہا ہے، بئیں طور کے ازرو عادت، یعنی انسانی عقل ان سب کا جھوٹ یا غلطی پر اتفاق کر لینا محال ہے۔ مثلا مسواک، مسواک سنت ہے، یہ آج سے 1400 سال، 1442 سال ہجرت کو ہو گئے، پھر اس سے پیچھے بھی ہے، تو یہ اتنا بڑا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی آج بھی امت میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ پتہ نہیں مسواک سنت ہے کہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی اس کا سنت ہونا اتنا مشہور ہے، اور یہ عمل میں ہے، پریکٹس میں ہے، کہ جتنے بھی دیندار لوگ ہیں جو بھی کچھ تھوڑی بہت دین کی اہتمام اور فکر رکھتے ہیں ان چیزوں کا، سنت کا، تو وہ اس عمل کو کرتے چلے آئے ہیں۔ 5 فرض نمازیں، ان کا قرآن پاک میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، حدیثوں میں ہے ضرور، لیکن وہ حدیثیں آپ کو مطلب تواتر وہ سند والی شاید بنے کہ نہ بنے، لیکن امت کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ 5 نمازیں فرض ہے۔ امت کا ایک طبقہ دوسرے طبقے کو یہ چیز سکھاتا چلا آیا، عمل میں لاتا چلا گیا۔ رمضان کے روزے، حج اور عمرہ، زکوٰۃ کی ادائیگی، فرض نمازوں کی رکعات، ان کا قیام، رکوع، سجود، تشہد پر مشتمل ہونا، اگرچہ اس کے پیچھے حدیثیں بھی ہیں، لیکن وہ حدیث کہیں خبر واحد ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، اس کے لحاظ سے نہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے اس لحاظ سے۔ جیسے مثلا ایک بڑی مشہور وہ ہے چیز ہے، عرفات کا جو حج میں رکن ہونا ہے نا، رکن اعظم ہے عرفات۔ حج میں اگر عرفات کسی کا رہ گیا تو حج ختم، اس کا حج نہیں ہوا، اس کو واپس آنا۔ عرفات میں بھلے ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ عرفات میں اس خاص وقت میں گزر گیا تو اس کا حج کا رکن اعظم ادا ہو گیا، بڑا رکن سب سے۔ اب یہ اگر ویسے دیکھا جائے، آپ حدیث کی کتابوں میں جا کر دیکھیں تو یہ خبر واحد ہے، الحج عرفہ، یہ خبر واحد ہے، لیکن امت اس کو جس انداز سے لیتی چلی آئی ہے، فقہا سب نے اس کو لیا ہے، تو وہ پھر وہ عمل ہے کہ جب بھی حج ہوا ہے امت میں آج تک، تو عرفات کو مس کیا گیا ہو ایسا نہیں ہوا، یا کسی فقیر نے عرفات کو مس کرنے کی بات کی ہو کہ عرفات مس ہو بھی سکتا ہے حج کے اندر سے، ایسے نہیں ہوا۔ کیا عرفات حدیث بھی ہے، لیکن حدیث خبر واحد ہے، متواتر نہیں ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ صرف خبر واحد ہی سورس نہیں ہے دین کا، دین کے سورسز یہ سارے سورسز ہی چل رہے ہیں جن سے ہمیں دین مل رہا۔ چوتھی چیز ہے متواتر قدر مشترک، کامن ویلیو ہے اس کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ بہت سی روایتیں ہوں اور ہر روایت میں ایک علیحدہ قصہ ہو، لیکن وہ تمام قصے کسی ایک مضمون پر متفق ہو جائیں، اگرچہ باتیں الگ الگ ہیں، لیکن اس کا جو سب کو ملا کر دیکھے تو ایک کامن ویلیو ان کے اندر نکلتی ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خرق عادت معجزات کے صادر ہونے کی مختلف واقعات ہیں جو حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں، اور اگرچہ ہر روایت میں علیحدہ نوعیت کا معجزہ مذکور ہے، یعنی الگ الگ آپ ان کو دیکھیں تو وہ خبر واحد ہے، ایک ایک حدیث ہے، دو دو حدیثیں ہیں۔
3 حدیثیں ہوں گی تو بھی خبر واحد رہے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اتنی ساری معجزات کی وہ قسمیں بیان ہوئی ہیں، معجزات کے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ ان سب سے بھی آدمی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بات ہے، اگرچہ اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ خبر واحد سے ثابت ہوئی، تفصیلات اس کی، لیکن بنیادی طور سے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدور ہوا ہے اور بہت ہوا ہے، اتنی بات یہ تواتر سے ثابت ہو گئی۔ اس کی جو عام ہماری زندگی کی مثالیں، اس کے اندر اس کو کتابوں میں مثال دی جاتی ہے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کی شجاعت، اس کے لیے ہر آدمی کے ذہن میں وہ ایک ایسے ہے کہ فرسٹ امپریشن ہی اس کا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ ہی شجاعت آ جاتی ہے۔ اب یہ کیا ہمیں کوئی متواتر حدیثیں ملی ہیں اس کے پیچھے، متواتر روایتیں؟ نہیں، ایسے کتنے واقعات آئے ہیں کہ جن سے یہ چیز اخذ کی گئی اور پھر وہ ذہن میں آ کر بیٹھ گئی کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے۔ اس طرح حاتم طائی کی سخاوت ہے کہ وہ بہت سخی تھا۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ایک واقعی کوئی بہت 50 سندوں سے آیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ مختلف واقعات اس کے مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے ہمارے تک پہنچے، جس سے پتہ چلا کہ اچھا ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے۔ تو یہ متواتر کی 4 قسمیں ہیں جو دین گویا کہ یوں سمجھے کہ ہمیں ان 4 ذریعوں سے حاصل ہوا ہے، صرف وہ اوپر والا نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف وہی ہے بس، متواتر کی صرف وہی قسم ہے جو حدیثوں کی سندیں زیادہ ہوں، سند زیادہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آگے دوسری قسم تھی حدیث کی خبر واحد۔ خبر واحد وہ حدیث ہے جس کو نقل کرنے والے ہر دور میں یا کچھ ادوار میں یا کسی ایک دور میں حد تواتر سے کم رہ گئے ہوں، خواہ ایک ہوں یا 2 ہوں یا 3 ہوں یا ان سے کچھ زیادہ۔ 1 2 3 مطلب، یعنی تواتر کے لیے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ تواتر کے لیے کوئی عدد طے نہیں ہے، کوئی فگر فکس نہیں ہے اس کے لیے کہ اتنے راوی ہوں گے تو تواتر ہوگا، بلکہ یہ انسانی اس پر چھوڑا گیا ہے کہ وہ جس تعداد کو سمجھتی ہے وہ کرے۔ جیسے مثلا صحابہ کے اندر شاید 10 لوگ بھی اگر ایک روایت بیان کریں تو چونکہ وہ لوگ اونچے تھے، سچے لوگ تھے، سچے لوگ تھے، صاف دل، نیک، راست باز تھے، تو ان کے 10 کا جو وزن ہے وہ بعد کے 100 1000 سے بھی شاید زیادہ ہو، تو اس لیے کوئی عدد طے نہیں ہے اس کا۔ لیکن اس تعداد سے بہرحال اگر کم ہوگی تعداد راویوں کی تو وہ پھر خبر واحد کی کیٹیگری میں آ جائے گی۔ اگر خبر دینے والے پھر اس میں یہ ہے کہ تواتر جو ہوتی ہے نا، تواتر کو تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ تواتر پر تو عمل کرنا، یوں کہ اس کو ماننا یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تواتر ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ یہ صفحہ 71 پہ جو ہے نا، آخری پیرے میں ہم نے دیکھا تھا قرآن پاک میں متعدد مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف تنبیہ کی کہ متواتر سے وہی یقینی علم حاصل ہوتا ہے جو مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی تواتر کا انکار جو ہے نا یہ سنگین ہوتا ہے، اس کا انکار پھر بن نہیں پاتا، مشکل ہوتا ہے، پھر انسان شریعت میں وہ پھر اس کا سٹیٹس کچھ بدل جاتا ہے جو تواتر کا انکار کرتا ہے۔ لیکن جو خبر واحد ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ظن غالب کا فائدہ دیتی ہے۔ خبر واحد اگر خبر دینے والے یعنی راوی اس کے ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، یہ پھر اس کو جاننے کے لیے پورا ہمارے یہاں اسماء الرجال کا جو فن ہے وہ وجود میں آیا کہ حدیث کے جو راوی ہیں ان کی صورتحال دیکھی جائے کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ تو اس میں 2 چیزیں دیکھی جاتی تھی عام طور سے، بنیادی طور سے کسی بھی راوی کو، اس کے لیے پھر یوں سمجھیے کہ ہزاروں لوگوں کا جو ہے وہ بایو ڈیٹا محفوظ کیا گیا، اس کو دیکھا گیا، اس پہ پھر رائے قائم کی گئی کہ فلاں آدمی کس درجے کا ہے، فلاں کس درجے کا ہے، فلاں کس درجے کا ہے۔ تو اس میں 2 گویا کہ یوں سمجھے کہ ٹیسٹ یا پیرامیٹر ہوتے تھے ان کے لیے۔ ایک ہوتا تھا حافظہ اس کا مضبوط ہو، کیونکہ یہ روایت بیان ہونی ہے تو اس میں اگر انسان کی حافظے میں کمزوری ہے تو وہ جان بوجھ کر نہ صحیح لیکن بہرحال غلط بیان کر دے گا اگر حافظے میں کمزوری ہے اس کے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دیانت پر اس کے اعتماد ہو، دیانت دار بھی ہو اور حافظہ بھی اس کا مضبوط ہو۔ تو یہ 2 باتیں محدثین دیکھا کرتے تھے، تو جس میں یہ کمی ہوتی تھی تو اس کو پھر وہ کہتے تھے کہ یہ راوی ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس روایت کا، اس حدیث کا وہ سٹیٹس نہیں رہا جو ٹھیک روایت والے راوی کا سٹیٹس ہو سکتا ہے۔ تو اسی سے پھر آگے پھر وہ قسمیں بنتی چلی گئی، کوئی ضعیف حدیث بن گئی، کوئی کیسے کوئی کیسے۔ تو اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر تو راوی کے دیانت میں مسئلہ ہو، یعنی جھوٹ بولنے کی، جھوٹ اس سے ثابت ہو جائے زندگی میں، بھلے ایک دفعہ ہی کہیں ثابت ہوا ہو کہ اس نے کہیں جھوٹ بولا ہے، تو پھر اس کی روایت تو
چھوڑ دی جاتی تھی. پھر حدیث پاک میں اگر جھوٹ بولا تو پھر تو بالکل ہی بلیک لسٹ ہو جاتا تھا. حدیث میں ایک دفعہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس نے غلط بیانی کی ہے جان بوجھ کر، تو اس کا تو درجہ بالکل ہی نیچے چلا گیا. ایک جرح کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ اور سچ ہے، غلط بیانی ہے. دوسری ہے حافظہ. تو اس میں اگر حافظے کی کمی ہو تو اس حدیث کا سٹیٹس کچھ اور ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اب بندے کی دیانت کا مسئلہ نہیں، وہ بندہ ٹھیک ہے، دیانت دار ہے، لیکن چونکہ حافظہ اس کا ایسا ہے تو اس لیے پورا اعتماد نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے پھر یہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ پھر دوسری اگر کوئی روایت مل جاتی ہے تو اس کو ملا کر پھر دونوں معتبر ہو جاتی ہیں، کیونکہ دوسرا راوی بھی اگر ایک بات کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے تو پھر اس سے یہ ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ نہیں، حافظے کی وجہ سے اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اگر ہوتا تو وہ فرق بھی دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنے سے نکل آتا. بہرحال تو یہ ایک خلاصے کی بات ہے. وہ تو پھر بہت تفصیل میں چلے جائیں گے. حدیث کے اوپر جو کام کیا لوگوں نے، علم حدیث بہت ایسا علم ہے، یہ مسلمانوں ہی کی خصوصیت بھی ہے، اور اس پر بہت ڈیٹیل میں کام ہوا ہے. اتنی ڈیٹیل میں شاید کسی دوسرے علم میں کام نہیں ہوا جتنا حدیث کے فن میں کام ہوا ہے. وہ مختلف، آگے میں بتا رہا ہوں کہ صورتیں ہوتی ہیں. حافظے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. پھر آگے تو 100 کے قریب قسمیں بنتی ہیں. خبر واحد کو جو علماء دیکھتے ہیں اس کو تو 100 کے قریب قسمیں بنتی ہیں. لیکن کچھ آگے ہمارے سے متعلق جو زیادہ وہ باتیں آ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں یہ ہے کہ خبر واحد جو ہوتی ہے وہ واحد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے. یہاں ایک بات اگر ایڈ کر دیجئے تو شاید سمجھنے میں زیادہ فائدہ ہو جائے گا کہ غامدی صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ حدیث جن کو اخبار احاد کہا جاتا ہے، وہ احادیث کہ جن کو بالعموم اخبار احاد کہا جاتا ہے، ان سے دین میں کسی عقیدے یا عمل کا اضافہ نہیں ہوتا. ان کا کوئی دین میں کوئی بنیادی کردار نہیں ہے. ہاں اگر قرآن کی تائید میں، قرآن سے تائید کا مطلب ہے کہ ان کی فہم کی تائید میں، انہوں نے جو کچھ قرآن سمجھا ہے اگر اس کے مطابق ان کو حدیث نظر آ گئی اپنے خیال کے مطابق تو وہ تو ان کو اچھی لگ جائے گی، اس کو لے لیں گے. لیکن اگر ان کے فہم سے ٹکرا رہی ہے حدیث تو وہ کہیں گے نہیں، حدیث ماننا میرے لیے، حدیث کو اتھارٹی نہیں مانتے. بنیادی بات یہ خبر واحد کو کہہ کر، اور مانتے وہ متواتر کو بھی نہیں ہے. ٹھیک، اس کی جگہ انہوں نے اپنا ایک فلسفہ بنایا ہوا سنت کا، اور سنت کا مطلب اپنا ہی ہے کہ دین ابراہیمی کی وہ روایت کی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تھوڑا بہت ایڈٹ کر کے آگے امت میں جاری کر دیا، وہ بس سنت ہے. باقی کچھ حدیث کا لینے دینے کا ان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو خبر واحد ہوتی ہے نا تو ظن کا فائدہ دیتی ہے. ظن کہتے ہیں گمان کو. اگر آپ ڈکشنری کنسرن کریں اردو میں، عربی سے اردو کی ڈکشنری، تو اس میں تو لکھا ہوگا ظن کا آگے لکھا ہوگا گمان. اور گمان کے بارے میں تو آتا ہے ان بعض الظن اثم، تو بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں قرآن پاک کہتا ہے. تو یہاں سے چکر دیتے ہیں. بہت سے لوگ اس چکر میں آ بھی جاتے ہیں کہ بھائی خبر واحد سے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے کیسی ہے ویسی ہے، یہ تو ویسے تمہارے خود علماء کہتے ہیں کہ یہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، گمان کا فائدہ دیتی ہے. تو یہاں ایک یہ بنیادی طور سے ان کی طرف سے ایک مغالطہ ہے، اس لیے کہ ظن کا مراد یہاں یہ ہے کہ یہ اطمینان ہو گیا، تسلی ہوگی کہ جب راویوں کو ہم نے چیک کر لیا، سند کو چیک کر لیا، بیچ میں کوئی راوی سکپ تو نہیں ہے یہ دیکھ لیا، دونوں راوی ایک دوسرے سے ان کا استفادہ ثابت ہے یہ بھی دیکھ لیا، بہت کچھ دیکھا جاتا ہے اس میں. تو اب ہمیں اطمینان ہو گیا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اطمینان کا یہ وہ درجہ نہیں ہے جو وہ متواتر کا ہے. اتنا فرق ضرور ہے. یعنی اس اطمینان کا وہ درجہ نہیں ہے جو قرآن پاک کے الفاظ کا ہے، کیونکہ قرآن پاک ہم تک پہنچے ہیں تواتر کے ساتھ، وہ حدیثیں پچھلی پہنچی تواتر کے ساتھ، لیکن یہ اطمینان اس سے کم درجے کا بھی نہیں ہے. جیسے ہمیں بہت سے زندگی کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تواتر کے درجے کے یقین پر نہیں چلتے، بلکہ زندگی تو چل ہی نہیں سکتی، 2 قدم بھی نہیں چل سکتی. انسان اس دنیا میں اگر تواتر کے درجے کا یقین مانگنا شروع کر دے ہر بات پر تو وہ 2 قدم بھی نہیں چل سکتا. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے جو ماں باپ ہیں یہ کس نے بتایا اس کو کہ یہ تیرے ہیں. پھر جو معاملات ہوتے ہیں، آپ کسی کا ملازم آتا ہے آپ کے پاس، کہتے ہیں جی مجھے سیٹھ صاحب نے بھیجا ہے کہ جاؤ ان سے کہو کہ گاڑی دے دیں تھوڑی دیر کے لیے، یا کیش دے دے، کچھ کر دے. تو بابا تو خبر واحد ہے، تو ایک آدمی ہے،
مجھے کیا بھروسہ کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، میں نہیں دیتا لہذا. تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا جناب، وہ پھر اچھے خاصے جو ہے نا سکھا قسم کے لوگ تلاش کرے گا، وہ بیچارہ گاڑی منگوانے کے لیے 10 آدمی تلاش کر کے کہے گا کہ جاؤ جا کر ان سے کہو کہ جی میں نہیں بھیجا ہے. تو زندگی ایسے چل نہیں سکتی. زندگی کا مدار جو ہے وہ ظن پر ہی ہے. اور یہ ظن کا مطلب بالکل بے گمانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے کہ یعنی اتنا علم آپ کو حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، بس اعتماد ہے بس. اس لیے کہا جاتا ہے کہ خبر واحد دلیل ظنی ہوتی ہے. اگر خبر دینے والے قابل اعتماد اور ثقہ لوگ ہوں تو سننے والے کو کہی ہوئی بات کے سچا ہونے کا گمان غالب یعنی ظن غالب ہو جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ خبر واحد دلیل ظنی ہوتی ہے، یعنی وہ ظن غالب کا فائدہ دیتی ہے، جبکہ خبر متواتر دلیل یقینی ہوتی ہے کہ اس کو سن کر کہی ہوئی بات کے سچا ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لہذا وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے. اب آگے جو ہے اس کو چاہے خود بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آگے ظن کا استعمال قرآن پاک میں بھی آیا ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے دیکھ لیں گے. کچھ سوال ہے تو فرما لیں.